الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. کل سورہ یوسف شروع کی تھی، اس کا آدھا واقعہ مکمل ہوا تھا. آج انشاءاللہ باقی آدھا مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کو بند کر دیں یار، کیوں چل رہا ہے یہ؟ کل سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، کل سے. کل یہاں انشاءاللہ کافی رش ہوگا. کتنے لوگ ابھی تک آ چکے ہیں؟ وہ کہاں ہیں نعیم بھائی؟ کتنے افراد کی ابھی تک رجسٹریشن ہو چکی ہے؟ نہیں پتا؟ چلو. یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کیا آنے والا ہے. لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، اور صحیح تعبیر ہوگی خواب کی. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیوں کیا؟ آگے اس کی ریزن بیان کی جا رہی ہے. وہ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں نے ایسی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان لوگوں کو فالو کرنے والا نہیں ہوں. میں مذہب کو فالو کرنے والا ہوں. میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں. 2 قسم کے لوگ ہیں نا، کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں. کچھ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں. جو مذہب کو مانتے ہیں وہ آخرت کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، اگرچہ وہ مختلف شکلوں میں مانتے ہوں. ہندو کہتے ہیں کہ جنم ہوں گے، 7 جنم ہوتے ہیں. یہود و نصارہ کا وہی عقیدہ ہے جو بالکل مسلمانوں کا ہے 100%، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی اور عیسائی بھی جہنم کو بھی مانتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، اور جنت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہیں، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، اور اللہ نے جنت کی مٹی سے حوروں کو بنایا ہے. اس میں پوری دنیا میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے سوائے جہاں تک میری معلومات ہیں غامدی صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں الگ سے کوئی حوریں نہیں ہوں گی، یہی والی وہاں جائیں گی. واللہ عالم، رپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی رپورٹیں ہیں مختلف قسم کی. تو اللہ تو فرما رہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو وہیں پیدا کیا، یعنی ان کو بالکل ایک نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنتی کے چھونے سے پہلے اس کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. تو یہی والی عورتیں اگر وہاں حور بن جائیں گی، تو پہلی بات یہ کہ ان کو تو بالکل نئے سرے سے نہیں بنایا ہے، تو پہلے سے بنی بنائی ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو تو بہت ساری اس میں طلاق یافتہ ہیں، بہت ساری بیوہ ہیں، شادی شدہ ہیں. تو یہ کیسے کہ نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہم نے خیموں میں بند کر دی ہیں. تو یہ والی تو خیموں میں بند نہیں ہے بھائی، یہ تو ابھی طارق روڈ پہ گھوم رہی ہیں اور آپ دیکھو شاپنگ کر رہی ہیں. یہ والی تو خیموں میں ان کو پولیس ہی بند کر سکتی ہے، پولیس کے علاوہ ان کو گھر میں کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. تو بالکل ہی بیچارے فارغ ہو گئے ہیں غامدی صاحب.
لیکن اتنے خوبصورت اسٹائل سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے, کہ لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے. تو بھائی دلیل بھی تو ہو, خالی باتیں ہی تھوڑی ہوں. کر کے چلے جاتے ہیں, کلپ تیار ہو جاتا ہے, یوٹیوب پہ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ غامدی صاحب آپ کی عظمت کو سلام. لوگوں کو پتا کچھ ہوتا ہی نہیں. تو خیر, پھر کہتے ہیں میری رائے ہے, اس سے اختلاف بھی تو ہو سکتا ہے. تو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بیٹھے بیٹھے اپنی رائے, آپ کیا مجتہد ہیں؟ آپ کے استاذ کون ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ رائے دینے کا حق ہر ایک کو تھوڑی ہے, ہر ایک کو نہیں ہے. یہ یہاں سے بڑی گڑبڑ شروع ہوتی ہے. اختلاف رائے تو اچھی چیز ہے, لیکن رائے کا اہل کون ہے؟ خیر یہ موضوع ادھر کو چلا جائے گا, میں اصل واقعے سے ہٹ جاؤں گا. تو جنت کی حوریں بھائی وہیں, گھبراؤ نہیں. گھبرا رہے ہو آپ لوگ یار, یہی والی ملیں گی, یہ بھی ملیں گی, ان کی ریپیئرنگ ہوگی, اور یہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ تو جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حوریں الگ ہیں اور یہ الگ ہیں. اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ ان کو اللہ زیادہ حسن دے گا دنیا کی عورتوں کو, کیونکہ انہوں نے تو روزے رکھے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, زکاتیں دی ہیں, یہ تو عمل سے جنت میں جا رہی ہیں. اور جو پیدائشی حوریں ہیں جنت کی, وہ عمل سے نہیں جا رہی, ان کو اللہ ایک اسٹیپ پیچھے رکھے گا. یہ صحیح حدیث ہے. یہ بھی جناب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حوریں الگ ہیں, یہ والی الگ ہیں. یہ سردار ہوں گی ان کی, بشرطے کہ جنت میں جائیں. ٹھیک ہے نا, جو جائیں گی سردار بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان اس لیے کیا کہ بھئی دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں. کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں, جو مذہب کو مانتے ہیں وہ پھر آخرت کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ کو صرف ایک مانتے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, میں ایسی قوم کو ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو بھائی آپ بھی عزم کرو کہ ہم ایسے لوگوں کو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسروں کو فالو نہیں کریں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. یونیورسٹیوں میں آج کل یہ سب اس قسم کے پروفیسر آ گئے ہیں. واتبعت ملت آبائی, اور میں اپنے باپ داداؤں کی ملت کی پیروی کرتا ہوں. ابراہیم و اسحاق و یعقوب, جو ابراہیم تھے اور اسحاق تھے اور یعقوب تھے. ابا دادا پردادا ان تینوں کا ذکر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں. تو باپ دادا اگر صحیح راستے پر ہوں تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر ان کو تبلیغ کرنے لگے. یا صاحبی السجن, اور ابھی دیکھو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں, خواب کی تعبیر روک کے رکھی ہوئی ہے کہ ابھی یہ نا بات سن لیں گے غور سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ اس کی زیادہ مؤثر ہوتی ہے جس کا لوگوں پہ کوئی روب ہو یا لوگ اس کے محتاج ہوں. کمپنی میں جو باس ہے نا, امپلائیز اس کی بات زیادہ شوق سے سنیں گے. ایک امپلائی دوسرے امپلائی کی بات نہیں سنے گا, باس کی بات سنے گا. تو اس لیے باس کو چلہ لگوا دو, پوری کمپنی سیٹ ہو جائے گی. حقیقت ہے نا. اب آپ امپلائیز, ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ انبیاء کی دعوت میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. مجھے بار بار خیال آ رہا تھا, اس میں ایک پہلو نکلتا ہے, اس میں ضرور بات کروں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امیروں کو الگ سے دعوت دینا غلط ہے. انبیاء کیا کرتے تھے کہ ان کی محفل میں غریب آ کے بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے مالدار کہ ان کو ہٹاؤ. تو اللہ نے پابندی لگا دی, ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو توہین ہے ان غریبوں کی. ہاں, دولت مندوں کو الگ سے ان میں جا کے بات کرنا, یا قوم کے وڈیروں میں سرداروں میں الگ سے, اس نیت سے کہ ایک سردار ہاتھ میں آ گیا تو پوری قوم آ جائے گی. گورنمنٹ کا ایک آفیسر قبضے میں آ گیا, وہ صحیح ہو گیا, پورا محکمہ صحیح ہو جائے گا. اس نیت سے مالدار لوگوں کو الگ سے خطاب کرنا یا ان پہ الگ سے محنت کرنا, یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے, مستحسن ہے. اور جامعۃ الرشید یہی تو کر رہا ہے ہر سال, جس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آفیسروں کو اسٹیج پہ بلا کے عزت دی جاتی ہے اور افتخار چودھری جیسے جج کو بلا کے عزت دی جا رہی ہے. اور یہ
تو وہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جو کریم ہے نا ملکی، یہ قابو میں آ گئی تو نیچے کا سارا طبقہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اس نیت سے جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرداروں کو الگ سے دعوت دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ مجبور ہیں میری تعبیر سننے کے لیے، تو تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ شروع کر دی. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم اے میرے جیل کے دوستو، میرے ساتھیوں، دیکھو وہ کافر تھے مگر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھی. بھائی ٹھیک ہے کافر ہو، فی الحال تو ہنڈی وال ہو نا، پشتوں میں ہنڈی وال کہتے ہیں دوست کو. فی الحال کیا ہو؟ ابے سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کیا دشمنی کرنی. ساتھی ہو ہمارے بھائی، ایک ہی ساتھ سوتے ہیں، ایک ہی ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ہی ساتھ سب کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. ہنڈی وال ہو، ہنڈی وال. تو یہ دعوت کا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اگر وہ بولتے تم تو کافر کے بچے ہو، میرے ابا تو ہجرت کر کے گئے تھے کافروں کے علاقے سے، ابراہیم علیہ السلام، تو وہ دعوت سنتے؟ تو تبلیغ جب بھی کی جائے گی، فائدہ جب ہوگا جب نرم انداز سے کی جائے. ٹھیک ہے نا، نرم انداز سے کی جائے. سخت انداز میں کرو گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو محبت سے کہہ رہے ہیں یا صاحبہی، میرے دونوں ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں. ارباب، مجھے اتنی بات بتاؤ، میرے دلائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، کامن سینس استعمال کرو. ارباب متفرقون خیر، بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک اچھا ہے؟ اس سے تو ذہنی طور پہ بھی کنفیوز رہو گے نا. کون سے والے بھگوان کو خوش کریں؟ یہ 50 والا ہے، یہ 100 والا ہے، یہ 150 والا ہے. ارے بھائی ایک کو محبوب بنا لو، بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کی رضا اور اس کی ناراضگی، بس اس کی رضا کی کوشش کرنی ہے اور اس کی ناراضی سے بچنا ہے. اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں اور وہ آقا آپس میں جھگڑتے بھی ہیں. وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ کرو، وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ نہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ مثال دے رہے ہیں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ ہے جس کا آقا صرف ایک، غلام وہ ہے جس کا مولا اور آقا ایک ہے. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. سکون میں کون ہوگا؟ جس کا ایک مولا ہو وہ سکون میں ہوگا. یہ جو اللہ نے مرد کو 4 کی دی اجازت اور عورت کو نہیں دی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرد ایک سربراہ ہے، امیر ہے. امیر ایک ہوتا ہے، اس کو خوش رکھنا آسان. امیر 4 ہو گئے نا تو ان 4 کو خوش رکھنا ناممکن. نہیں آ رہی بات؟ اس کو خوش کریں گے وہ ناراض، غفار کو خوش کیا ستار ناراض ہو گیا، وسیم کو خوش کیا کلیم ناراض ہو گیا. تو اللہ نے عورت کو یہ ٹینشن نہیں دی کہ بھئی تم ایک کو خوش رکھ لو جنت میں چلی جاؤ گی. اور مرد کے لیے جو بیوی ہے وہ امیر نہیں ہوتی، وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے، اور رعایا ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. امیر ایک ہوتا ہے، اس کے ماتحت پھنستا تو وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو خوش کرے گا وہ ناراض، اس کو خوش کرے گا وہ ناراض. پھنستے تو سب ہیں لیکن ایک چوڑے میں نہیں پھنستا، ہلکے میں پھنستا ہے. اور اگر عورت کو 4 شوہر دے دیے جائیں تو وہ بہت بری طریقے سے پھنس جائے گی، ناممکن ہے چلنا. یہ ایک حکمت ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی ہاں، قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہتر ہے یا بہت سارے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک اللہ کو اپنا محبوب بنا لو کہ اصل رضا اسی کی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ والدین کو بھی خوش کرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے، دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے، ادھر اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے، ادھر مولوی صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے، ادھر جناب اپنے باس کو بھی خوش رکھنا ہے، پرنسپل صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے. تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اور اپنی منمانی بھی کرنی ہے. پریشان ہی رہتا ہے. سب کو بتا دو کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے کس کو رکھوں گا؟ اللہ کو. اللہ خوش ہوگا اس کے بعد تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ایک اللہ کو سپیریئر مان لو گے تو ذہن میں کیا ہو جائے گا؟ سکون.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ ارباب متفرقون، بہت سارے خدا وہ اچھے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک وہ اللہ اچھا جو سب پہ غالب ہے؟ یہ 50 100 والے بھگوانوں سے بہتر نہیں کہ جو خدا ہے ہمیں بنانے والا بس وہی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے تم جو ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو تو تم نے خود ہی گڑھا ہے، خود ہی بناتے ہو، خود ہی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور کہا کہ اما احدہما فیسقی ربہ خمرا، جو شراب نچوڑ رہا تھا نا، انگور نچوڑ رہا تھا، وہ تو رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو حسب سابق شراب پلائے گا، وہ انگور نچوڑ کے پلائے گا۔ اور جو جس کے سر پہ ٹوکری تھی اور پرندے اس سے دانہ چگ رہے تھے یا روٹیاں چگ رہے تھے، اس کو پھانسی ہو جائے گی، 3 دن تک اس کی لاش لٹکی رہے گی اور اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور جو تعبیر تم نے پوچھی تھی وہ ہو کر رہے گی۔ نہیں ہے یہ بات، اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ہو جاتی۔ اسی لیے تعبیر کسی ایسے آدمی سے پوچھنی چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو۔ اگر آپ نے خواب بیان کیا، اس نے فوراً غلط تعبیر کی طرف لے گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ تعبیر پھر الٹی نکلے، اس کا امکان موجود ہے۔ خیر خواہ آدمی ہوگا، جیسا ہی بھیانک خواب بھی آئے گا نا، اس کا کچھ نہ کچھ اچھا محمل تلاش کرے گا۔ اور برے خواب بتایا نہیں کرو، میں نے کل بتایا تھا نا، ایک آدمی فون کر کے کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ تم نے یوں بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس کو فون کر کے بتا رہا ہے، وہ وہم میں بیٹھ جاتا ہے ایک آدمی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ رہا ہونے والا ہے اور ایک لٹکنے والا ہے، تو جو رہا ہونے والا ہے اس کو خوشخبری سنا دی۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب جب یہ رہا ہو کر جائے گا تو اس کی تعبیر جب پوری ہوگی تو یقیناً میرا ایک اس پر احسان ہوگا، تو میں اب اس کو ایک سفارش کر دیتا ہوں۔ اس کو یہ کہا کہ تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا دو کہ ایک قیدی ہے بے گناہ، کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، کچھ تھوڑا خیال کر لو اس کا، کیونکہ بادشاہ لوگ بھول جاتے ہیں جیل میں ڈال کے۔ آج بھی کئی قیدی ایسے ہیں جن کو عدالتیں، حکومتیں بھول چکی ہیں۔ 50 سال کے قیدی پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا۔ بچپن میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک ٹرسٹ نے ایک قیدی کو نکالا جس نے 40 سال جیل میں گزار دیے تھے، کیونکہ اس کا کیس دب گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنے والا کون تھا، تو وہ عدالت بھی بھول گئی، پولیس بھی بھول گئی، حکومت تو بھولتی ہے۔ 40 سال بعد اس بے گناہ آدمی کو جیل سے نکالا ہے، پوری زندگی جیل میں، اسے نہ صحیح طرح سے بولنا آ رہا ہے، نہ وہ دیکھنا پا رہا ہے۔ تو ایسے پہلے زمانے میں تو یہ بہت ہوتا تھا، جیل میں ڈال کے کیا کرتے تھے، بھول جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ایک نوجوان ہے، قیدی ہے، بہت عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی کچھ ریکویسٹ کرو، کچھ سفارش کرو کہ اس کو نکالو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں صبر تو کر رہے ہیں مگر نکلنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں بس اللہ کی مرضی، چونکہ جیل ہی تھی لہذا جیل میں ہی رہوں گا، یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا۔ اسی طرح جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ہی اراودتنی، نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اپنی صفائی بیان کرنا بھی تقوی کے منافی نہیں ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں تو چپ بیٹھوں گا۔ بھائی آپ کو جو پتا ہے وہ تو بولو نا، لوگوں الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، پوری دنیا ذلیل کر رہی ہے آپ کو، رسوا کر رہی ہے، آپ منہ سے بولتے ہی نہیں کچھ، تو آپ کم از کم ایک دفعہ وضاحت کر دو۔ ہاں بالکل ہی بھونڈا الزام ہو جس کا کوئی نہ سر نہ پیر، پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے۔ میرے ہر بیان پہ نہ کوئی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے بیان میں یوں کہہ دیا تو آپ نے یوں کر دیا، اس کا یہ مطلب، میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، کہہ رہے نہیں اس کا یہ آپ وضاحت کریں۔ میں نے کہا ہر بیان میں وضاحتی بیانات ہوتے رہیں گے تو بیان کم ہوگا، وضاحتی بیانات بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی کے اشکال کا جواب نہیں دینا چاہیے، ہر آدمی کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے، کوئی معقول اعتراض ہو پھر ٹھیک ہے۔ خیر، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی میرا بتا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ ایسا نالائق بھول گیا۔ کتنے بڑے محسن اس کے
اور بھول گیا. اپنا کام جب انسان کا ہوتا ہے نا تو وہ پہلے کیسے بھننے بن کے آئے تھے, یوسف آپ بہت نیک آدمی ہیں, پوری ان کی 1 گھنٹے کا بیان بھی سن لیا توحید پر, اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف تسلی سے سن کے بولا وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تعبیر بتا دیں آپ, اور جب تعبیر بتائی نکل گئے تو کیا ہوا, بھول گئے. یہ ہے انسان مطلب پرست. فلبث فی السجن بضع سنین, فرمایا اور کئی سال, چند سال مزید جیل میں پڑے رہے. جیل میں ایک ایک دن کاٹنا جو لوگ گزار کر آئے ہیں نا, کہتے ہیں مشکل ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اب اللہ کی قدرت جوش میں آئی. وقال الملک, ایک دن بادشاہ سلامت صبح صبح اٹھے, درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. اے درباریوں, اے وزیروں, میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے. 7 بقرات سمان, 7 موٹی موٹی گائے ہیں, 7 موٹی موٹی گائے. یاکلہن 7 عجاف, انہیں 7 پتلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر, اور 7 کونپلے ہیں, خوشے ہیں جو گندم کے نہیں ہوتے, تر و تازہ ہیں. یاکلہن 7 عجاف, انہیں 7 خشک کونپلے کھا رہی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, بتاؤ تعبیر بتاؤ, تم اگر کچھ تعبیروں کا علم جانتے ہو تو بتاؤ, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. وہ کیا کہنے لگے, اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا پیٹ میں کیا ہے, گیس. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تعبیر نہیں سمجھ میں آ رہی یا ہمیں آتا نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, انسان اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا, خاص طور پہ ان لوگوں کے سامنے جن سے عزت یا پیسہ ملتا ہو. بادشاہ سے عزت اور پیسہ ملتا ہے نا, بادشاہ کو کہتے ہیں ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بھی عقل لڑائی کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا, دماغ میں نہیں آیا تو کہنے لگے اضغاث احلام. زغز کہتے ہیں جو مختلف قسم کی ڈنڈیاں لکڑیاں نہیں ہوتی پراگندہ قسم کی, وہ جمع کر دو, اور حلم خواب کو کہتے ہیں یعنی خیالات کو. تو مختلف پراگندہ دل میں جو آپ سوچتے رہتے ہیں نا خیالات, بادشاہ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے الٹے الٹے کہ نہیں, یہ جو اصل میں ایکچولی آپ پریشانی میں دل میں سوچتے رہتے ہیں نا, تو وہ خیالات خواب کی شکل میں سامنے آ گئے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, ہم خوابوں کی تعبیریں تو جانتے ہیں, بڑا علم ہے, یہ جو الٹے الٹے خیالات ہیں نا ان کے مطلب ہم نہیں جانتے, کیونکہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں, ان کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں. کوئی ڈھنگ کا خواب ہو تو ہم بتائیں گے آپ کو. اب اس دربار میں وہ بیٹھا ہوا تھا جو اب بادشاہ سلامت کو انگور نے چوڑ کے کیا پلاتا تھا, شراب پلاتا تھا. اس کو ایک دم یاد آیا, ارے میرے بھی خواب بتایا تھا, وہ تو بالکل صحیح نکلا تھا. فوراً بادشاہ سے کہنے لگا, بادشاہ سلامت میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ ہے جیل میں, خوابوں کی تعبیریں جانتا ہے, ارسلون, مجھے بھیجیں آپ. بادشاہ نے کہا جا بھائی پوچھ کیا, اور جیل میں آیا, کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, اے میرے دوست, اے یوسف اے میرے دوست. دیکھو مطلب آیا تو کیا نکلا, دوست ہے تو بھول کیوں گیا بھائی جیل میں تو اس کو. صدیق کہتے ہیں جگری دوست, پکا, چھوٹا موٹا دوست نہیں, وہ تو صدیق ہوتا ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان, بتاؤ 7 موٹی موٹی گائے ہیں, یاکلہن 7 عجاف, 7 پتلی پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر واخر یابسات, 7 خشک کونپلیں 7 تر کونپلوں کو کھا رہی ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون, جلدی بتاؤ میں بھاگتا ہوا جاؤں گا, بادشاہ کو بتاؤں گا, سب کو پتہ چلے گا. حضرت یوسف فوراً کہنے لگے تزرعون 7 سنین دأبا, فرمایا 7 سال تک تم خوب کھیتی اگاؤ, خوب. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ, 7 سال تک جو پیداوار ہو اسے کچھ استعمال کرو اور کچھ اگلے 7 سال کے لیے روک لو. روکو کس میں, اسی میں چھوڑ کے رکھ دو, کیونکہ فریج تو نہیں تھے نا اس زمانے میں. گندم کو اس کے خوشوں سے نہ نکالو, دانے کو اس کے خوشوں سے نہ نکالو, اسی میں سٹور کرو. پھر 7 سال آئیں گے قحط کے,
اور تم نے جو کچھ جمع کیا ہوگا ان سب کو کیا کر دیں گے؟ وہ کھا کے ختم کر دیں گے. اس میں اشارہ تھا کہ پوری دنیا جتنا بھی مصر کے قریب قریب علاقے ان میں قحط پڑنے والا ہے. اگر تم نے اسٹور نہیں کیا خود بھی مرو گے اور پبلک بھی مرے گی. تھوڑا تھوڑا کھاؤ اور زیادہ کیا کرو؟ اسٹور کرو. ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اگلے 7 سال دوبارہ بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب بادشاہ کو پتا چلا یہ خواب ہے، تعبیر بتائی ہے، بادشاہ کو بڑی زبردست لگی. بادشاہ نے کہا قال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی. قال الملک اتونی بہ. بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ، جیل سے نکال کے لاؤ. اب یہ کیسی آزمائش ہے، جب بادشاہ کا نمائندہ آیا حضرت یوسف کو جیل سے نکالنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے بادشاہ سے کہو کہ اپنی بیوی کو بٹھائے، عورتوں کو بٹھائے اور علل اعلان اس سے پوچھے کہ میں نے اس پہ دست درازی کی کوشش کی تھی یا اس نے کی تھی. حضرت یوسف سمجھ گئے کہ اب بادشاہ کس کا محتاج ہے؟ میرا. پہلے میں اپنی براءت کا اعلان کرواؤں، پاک دامنی کا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا منصب ہے تبلیغ. اگر ذرا سا بھی ان کی ذات پہ لوگوں کو ان کے کردار پہ شبہ ہوگا تو یہ شبہ ان کے منصب میں رکاوٹ بنے گا، ان کے مشن میں رکاوٹ بنے گا. انہوں نے کہا اپنی ذات کو پہلے کلیئر کرواؤں گا میں. کیونکہ مشہور تو ہو گیا تھا نا، لوگوں میں ڈاؤٹ تو تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا انہوں نے کیا، کیونکہ جیل میں ڈال دیا تھا. جیل میں ڈال دیا تو بعض لوگ یہ سمجھ سکتے تھے بھائی کوئی غلطی کی ہوگی جس کی سزا مل رہی ہے، تبھی تو جیل سے نکل کے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ یوسف کا صبر تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں مگر جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک برات کا اعلان نہیں ہو گیا. اور یہ ہمارے نبی کی تواضع تھی. فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں جیل سے پہلے نکل جاتا. فرمایا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ جیل سے پہلے نکل جاتا. تو یہ صبر تھا کہ نہیں پہلے برات. تو پھر بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا. فرمایا کہ وہ کیا کہانی تھی بتاؤ، صاف صاف بتاؤ. سب مل گئے. تو پھر بھی بادشاہ کی بیوی نے اپنے بادشاہ کے شوہر کے سامنے صاف لفظوں میں اقرار کیا. پہلے تو اقرار نہیں کر رہی تھی لیکن دیکھا کہ بھئی اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ ہر جگہ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو جرم کا اعتراف کرنے میں ہی عافیت ہے. تو کہنے لگی ہی کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، اور وہ کیا ہے؟ انہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جو یہ اقرار، یہ اپنی برات کا اعلان کروایا نا، اس میں ایک کبر کا شائبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر جگہ پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے. فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں بادشاہ کے گھر میں رہ کر اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. اور آگے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی گناہوں کی دعوت دینا ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں، بہت نیک ہوں. بھائی میرے ساتھ بھی وہی نفس ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے بھی گناہ کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جاتا ہے، جس پر اللہ رحم نہ کرے وہ نہیں بچ پاتا. یہ تواضع ہے کہ اپنی برات کا اعلان کر کے بھی اپنی برتری ثابت نہیں کر رہے، کہہ رہے بھائی میرا کمال نہیں ہے، مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی کہ یار جیل میں بیٹھ کر اتنی اپنی عزت نفس کی فکر، اپنی کردار کی فکر، کہ ایسے جیل سے نکل نہیں رہے، پہلے اپنی برات کا اعلان کروا رہی ہیں، کوئی بہت ہی اس آدمی کی، اس نوجوان کی مینٹل اپروچ بہت اوپر ہے، یہ بڑا ذہین ہے، کردار کا بہت اچھا ہے، تواضع کا اظہار بھی کر رہا ہے اور اس کی بھی برات کر رہا ہے. ورنہ لوگوں کو ان چیزوں کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے. بولتے ہیں نکلو یار یہاں سے، دیکھیں گے کیا ہو گیا، الزام لگ گیا تو کسی نے بھنگی کہہ دیا، کسی نے چمار کہہ دیا. آپ بول دیں کسی بھنگی کو بھنگی، کیا ہوا، ہوں نا بھنگی. آپ بولیں چمار، بولے چمار ہوں، ماشاء اللہ شکریہ آپ. لیکن کسی عزت دار کو آپ بول کے دیکھیں، وہ گلا دبا دے گا. تو حضرت یوسف اپنے اوپر تہمت زنا کی برداشت نہیں کر رہے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. یہ تو اپنا کردار ہمیں معاشرے میں ایسا ہی دکھانا چاہیے، یہ ثابت کر دینا چاہیے اپنے بارے میں
کہ ہم گناہ کی طرف نہیں جا سکتے. کردار کا اچھا ہونا ثابت کر دینا چاہیے, لیکن تکبر نہیں کرنا چاہیے. پھر نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی. بھئی اللہ کا کرم ہے, میرا کمال نہیں. تو بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی, بادشاہ نے کہا اس کو, پہلے تو بادشاہ نے کہا تھا اس کو بلاؤ, اب بادشاہ نے کہا بلاؤ, استخلصہ لنفسی, آج سے وہ دربار میں کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ میرے ساتھ بیٹھے گا. ایسا بندہ تو ہمیں چاہیے بھائی. یہ کیا بیکار سے وزیر رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, مکھنجو سے پبلک اکٹھی کی ہوئی ہے, کچرا پارٹی ہم نے سیاست میں, بادشاہ نے بھی رکھے ہوئے ہوں گے نا اس وقت, تو ہم نے سیاست میں کیا کچرا پارٹی رکھی ہوئی, کیا مکھنجو, وہ ڈھنگ کا بندہ مل رہا ہے بھائی, ایسی ذہین باتیں کر رہا ہے, ایسی عقل اور اتنا کردار کا صاف ستھرا پاکیزہ, لے آؤ. آج کے بعد اسے ہمارے پاس کیا ملے گا؟ ٹھکانہ ملے گا, عہدہ ملے گا. جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی تو بادشاہ متاثر ہو کر اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا, آپ کو عہدہ دوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, اگر آپ نے مجھے کوئی عہدہ دینا ہے تو آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, شعبہ مالیات کس کے حوالے کر دو؟ ملک کا, میرے. کیوں؟ انی حفیظ, پہلی بات میں خیانت کرنے والا. بھائی جو مالیات کا شعبہ ہے, وزیر خزانہ ہے, اس کے لیے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والا نہیں. ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے اپنے خزانے ہمارے خزانوں سے زیادہ, یعنی ہمارے وزیر خزانہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خزانوں سے وہ اپنے خزانے زیادہ بھر لیتے. تو نام کے جیسے وہ وزیر تعلیم تھا نا, ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے انٹرویو لیا کہ بھئی آپ تعلیم کے بارے میں یہ وہ, کہہ رہا بھائی تعلیم والی کا نہیں, مجھ سے پوچھو. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ تو کہتے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, مجھے کیا بناؤ؟ مالیات میرے, کیونکہ ابھی قحط پڑنے والا ہے, اس کو مینج بھی میں کرنا جانتا ہوں, کتنا غلہ روکنا ہے, کتنا تقسیم کرنا ہے. پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو فیکس کتنا دینا ہے, اتنا بھی نہ دو کہ ہم ہی قحط میں. یہ تو معاشیات کا ایک اہم اصول ہے نا, معاشیات کا اہم. پھر ہم ان سے پیسے لے کے اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے, اکانومی ہماری مضبوط ہوگی. تو پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے کہ اچھا حفیظ علیم, میں یہ علم جانتا بھی ہوں, یہ علم جانتا بھی ہوں, اکاؤنٹنگ کا علم, معاشیات کا علم اللہ نے معجزاتی طور پر مجھے عطا کیا ہے. اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اکاؤنٹنگ کے علم کی اہمیت کا, کہ اللہ نے پیغمبر کو بطور معجزہ کے یہ علم دیا تھا, تو اس علم میں کوئی اہم چیز تھی تبھی تو دیا تھا نا اللہ نے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس شعبے کا اہل ہو اس کو وہی شعبہ دینا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست میں عہدہ قبول کرنا جائز ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست میں اگر آپ کوئی عہدہ مل گیا ہے تو آپ اس ملک کی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. نہیں آ رہی, وہ تو بادشاہ تو کافر تھا نا, تو کافر کے ہاں آپ کیا بن گئے تھے؟ وزیر بن گئے تھے. اور کس ملک کی ترقی کا ذریعہ بن رہے تھے؟ ان غیر مسلم ریاست کی. اور نیت کیا تھی؟ انسانیت کی خدمت. یہ نیت نہیں تھی کہ یہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں یہاں سے بھگا دیں. اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے, لیکن اگر انسانیت کی خدمت ہو, اور ہو بھی انسانیت ہی کی خدمت, تو غیر مسلم ملک میں اگر کوئی عہدہ ملا ہے تو اس میں بھی دیانتداری سے کام کرنا واجب ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں میں امریکہ میں ہوں, میں چائنا میں ہوں, میں کیوں, مجھے جو عہدہ دیا ہے تو میں کیوں دیانتداری سے کام کروں, یہ تو کافر ہیں. تو بھائی پھر عہدہ چھوڑ دو, تنخواہ پوری لے رہے ہو اور کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی ذمہ داری دی جائے, آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ وہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کریں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام ایک کافر ریاست میں وزیر بنے, مگر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا, خود بھی قحط سے بچے اور اپنی اس ملک کی قوم کو بھی قحط سے ہلاک ہونے سے بچا لیا. حالانکہ وہ کافر قوم تھی, اور ملک کو معاشی ترقی میں عروج پر پہنچا دیا, کیونکہ پوری دنیا میں جب قحط پڑا تو سب مصر میں آ رہے تھے غلہ لینے, سب کو پیسے دے کے, سب سے پیسے لے کے غلہ دیتے تھے. وہ پیسے کہاں جمع کرتے تھے؟ خزانوں میں. تو ملک کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی چیزیں دیکھ کے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام پہ لٹو ہو گیا. ٹھیک ہے نا, پہلے زلیخا لٹو ہوئی بھی تھی, اب کون لٹو ہو گیا؟ بادشاہ لٹو ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ پھر
بالآخر 7 سال کے بعد قحط پڑ گیا، اور کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ عزیز، کیونکہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے بعد عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، عزیز، تو عزیز تو اس وقت کے بادشاہی کو کہا جاتا تھا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام وزیر سے ترقی کر کے کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے اس ملک کے. اب پوری دنیا میں قحط پڑا ہے تو وہاں بھی قحط پڑ گیا، شام میں، گاؤں میں، دیہات میں، جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ خبریں پھیل گئیں آہستہ آہستہ کہ بھئی مصر کا بادشاہ فی کس پیسے لے کے خاندان کے افراد کے لحاظ سے غلہ تقسیم کر رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے جو 9 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا، جاؤ فلاں غیر مسلم، دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست سے غلہ قحط کے وقت لینا بھی، بولو نا، جائز ہے. یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا ہم بھوکے مر جائیں گے، مصر میں تو غیر مسلم حکومت ہے، بت پرستوں کی ہے، ہم وہاں سے پیسے دے کے چیزیں نہیں لیں گے. تجارت کیا ہے؟ حلال ہے غیر مسلموں سے بھی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، اونٹوں پہ ان کو جو ہے نا بٹھایا، اور بنیامین کو نہیں بھیجا. کہا کہ یہ بتا دینا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے لیکن ابا کا بڑا چہیتا ہے، ابا اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا بھی غلہ دے دو. یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا تھا کہ جتنے افراد آئیں گے ان کا تو ملے گا، جو نہیں آئیں گے ان کا نہیں ملے گا. اب جب وہ آئے نا، بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے ہیں سارے بھائی، تو اللہ کہتے ہیں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حضرت یوسف ان سب کو دیکھ کے پہچان گئے لیکن وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان، کیونکہ وہ تو بچپن میں بڑے ہو گئے تھے، وہ پہچان گئے. جب ان کا غلہ تیار کیا تو ان سے کہا کہ اگلی دفعہ جب غلہ لینے آؤ گے تو چھوٹے بھائی کو لازمی لانا ورنہ غلہ نہیں ملے گا. تو وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے ابا کو سمجھائیں گے، ان کو کسی طرح قائل کریں گے کہ اس چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا اسے ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہوتے، ایک کو تو غائب کیا ہے، دوسرے کو بھی غائب نہ کر دو، لیکن ہم انشاءاللہ کریں گے ضرور. اچھا، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی جو ان سے اجرت لی تھی نا، وہ بھی ان کے بیگ میں سامان میں دوبارہ رکھ دی کہ گھر جا کے کھولیں گے تو یہ بھی جاؤ موج کرو، ٹھیک ہے نا، تم سے کیا پیسے لینے. تو اب جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ابا سے کہا ابا ہمیں غلہ تو مل گیا لیکن اگلی دفعہ بنیامین کا غلہ نہیں ملے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. انہوں نے کہا کہ هل آمنکم علیہ اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب انہوں نے وہ اپنا سامان کھولا اس میں اجرت واپس مل گئی تو ابا سے کہنے لگے ابا دیکھو بادشاہ اتنا نیک دل ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہماری اجرت بھی واپس. اتنے نیک بادشاہ کے پاس آپ اپنے بھائی کو بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لن کیا ارشاد ہے ان کا کہ فلما وجدوا متاعهم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ مضبوط قسمیں اٹھا کے نہیں کہو گے کہ تم اس کو لازمی واپس لے کر آؤ گے، الا یحاط بکم، الا یہ کہ قدرت ہی کی طرف سے کوئی ہلاکت ہو جائے. فلما آتوہ موثقہم، سارے بھائیوں نے مل کے ہاتھ ملا کے ابا سے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ اس کو ہم لازمی واپس لے کر آئیں گے. ابھی دیکھو یعقوب علیہ السلام کی ایک آزمائش ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور انہوں نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، ہم سب اللہ کو بھی اس پہ گواہ بنا رہے ہیں، اللہ ہمارا کارساز ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اب کہا کہ اب جب تم جاؤ گے تو ایک لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وجہ کیا تھی؟ اتنے خوبصورت بیٹے ایک باپ کے، لمبے لمبے، جب سب دیکھیں گے سب ایک ہی باپ کے ہیں تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے. لیکن پھر آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ جو مقدر میں ہوتا ہے بیٹا
اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, میرے دل میں ایک خلش ہے, بس میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایسا ہی کیا, بیٹوں نے مختلف دروازوں سے شہر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن اس میں وہمی ہونا جائز نہیں. آپ کے بچوں کو اتنی آرام سے نظر نہیں لگے گی. وہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے خوبصورت, لمبے لمبے, چوڑے چوڑے کئی سارے تھے, 2 بچوں کو نہیں لگتی, اور ان میں وقفہ بھی 15-15 سال کا ہو, اور پھر پولیو کے نشانات بھی ہوں ٹانگوں پہ, حفاظتی ٹیکوں کے ادھر بھی 6-6 دھبے پڑے ہوئے ہوں, ادھر پھوڑے نکلے ہوئے ہوں. کسی بچے کی قمیض اتار کے دیکھے نا, پھر وہ بس چھوڑے بھی کیا, میں قصہ سناؤں. اس کو کہتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. نہیں لگے گی, بے فکر رہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ داخل ہوئے ہیں شہر میں دوبارہ, تو آ کے کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز. نہیں, اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ ایسا کیا انہوں نے, وہ اپنا راشن واشن لے لیا. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ سے لے جا کے سمجھا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اور جو تمہارے بھائی تم پہ ظلم کر رہے ہیں نا, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور ظلم مسلسل کر رہے تھے, اس کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہے تھے. اس سے کہا کہ تمہاری آزمائش کا وقت کیا ہو گیا ہے, ختم ہوگی, اب تم مایوس نہ ہو, اور میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا, بھی جانے نہیں دوں گا. اب جب ان سب کو واپس بھیجا ہے, تو بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کا مہنگا والا پیالہ ڈال دیا. اس زمانے میں بڑے مہنگے مہنگے بادشاہوں کے دربار میں پیالے ہوتے تھے. اور یہ قافلہ واپس چلا گیا. واپس جا رہا ہے تو پیچھے سے ایک شخص نے ندا لگائی, ایتھا العیر انکم لسارقون. اے قافلے والو, تم لوگ تو چوری کر کے جا رہے ہو. تو یہ فوراً واپس پلٹے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. بھئی تم کیا تم گم پاتے ہو. انہوں نے کہا نفقد صواع الملک, بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر, بادشاہ نے کہا ہے کہ جو وہ پیالہ تلاش کر کے لائے گا, پورے اونٹ کا غلہ اس کو فری میں ملے گا. وانا به زعیم, میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے, میں سب کے سامان کی تلاشی لوں گا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. دیکھو تمہیں پتا ہے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے, اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ بڑا ٹائٹ جملہ ہے. دیکھو پیغمبر کے بیٹے تھے, جیلیسی کا شکار تو ہو سکتے تھے باپ کی محبت میں. چوری کرنا انتہائی کمینہ پن, گھٹیا پن, نیچ رذیل کمینے لوگوں کی صفت ہے. جتنی گالیاں دو کم ہے, یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو سکتا ہے, ہم چور, بولو نا ہم چور. یہ چوری کرنا تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے بھائی. یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو غلطی ہوتی ہے انسان سے, انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے انسان کا کردار مجروح نہیں ہوتا. اب دیکھو باپ اتنا خوبصورت تھا یعقوب علیہ السلام, تو بڑے پیغمبر تھے نا اللہ کے, اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ میرا ہو جائے, تو کسی طرح بس وہ بھائی کو سائڈ پہ لگاؤ اس کو. یہ ایک نفس نے, شیطان نے ورغلا دیا. تو یہ گناہ ہے. یہ ایسا گناہ نہیں جس کو گھٹیا پن سے تعبیر کرتے ہیں ہم. اور چور کے گئے وہاں کسی کام سے, اس کی گھڑی اٹھا کے جیب میں رکھ لی, اس کی یہ چیزیں اٹھا کے جیب میں رکھ لی. یہ کیا پن ہے, گھٹیا پن ہے. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے مرضی ہوں چور. تبھی ہم کہتے ہیں نا کسی کے, کبھی یہ تو سالا ہے ہی چور. اور ایک چور ہوتا ہے خاندانی چور ہوتا ہے, جو خاندانی چور ہے اللہ اس سے بچائے, کم بخت وہ توبہ نہیں کرتا, توبہ کر بھی لینا پھر چوریاں شروع کر دیتا ہے وہ. تو اللہ سب مسلمانوں کو خاندانی چور ہونے سے بچائے, کیونکہ باپ دادا سے بعض دفعہ چلا آ رہا ہوتا. ابا بھی چور تھے, پکڑے گئے تھے, دادا بھی ایک دفعہ پکڑے گئے تھے, اور پھر بچہ بھی وہی کام کر رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وما کننا سارقین, ہم چور نہیں ہیں, ہم ایسے کام نہیں کرتے بھائی. تو وہ جواب میں کہتا ہے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے. تو وہ فوراً کہتے ہیں جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لو. ان کو تو کانفیڈنس تھا کہ بھائی ہم تو چور ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو چور پکڑا جاتا تھا تو جس کی چوری کی اس کا غلام بن کے رہتا تھا. یہ اس زمانے میں سزا بھی تھی, بادشاہ کے دین میں یہ قانون تھا, بادشاہ کے مذہب میں. تو یہ کیا ہے کہ بھائی اس کو اسی کو پکڑ لو.
تو انہوں نے سب کی تلاشی لی اور بالآخر بنیامین کے تھیلے سے نکال لیا. بولے چلو بھائی آ جاؤ بھائی. اب وہ بیچارے پریشان کہ یار اس کو ابا کے پاس، اگر ابا تو مر جائیں گے غم سے بھائی. کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے بادشاہ اس کا ایک باپ ہے بوڑھا، کبیرہ بہت بوڑھا، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کیسے برداشت کرے، ان کو بتا رہے فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے ہر شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہے، سزا میں ہمیں جیل میں ڈال دو، ہمیں غلام بنا کے رکھ لو، ہم غلامی کریں گے. کیونکہ بہرحال باپ سے محبت تو تھی نا کہ بھئی ایک غم تو ہم نے باپ کو جوانی میں دے دیا، وہ تو عرصہ گزر گیا، بڑھاپے میں باپ کو کیسے غم دیں. اتنا تو پتھر دل نہیں تھے کہ وہ اتنا زیادہ باپ کو ستائیں. اب ان میں سے ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ جو سزا چور کی آپ کے قانون میں ہے وہ ہم میں سے ہر شخص سزا کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بچے کو چھوڑ دو، اس کا بوڑھا باپ اس کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے نا اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، ورنہ تو جائز نہیں تھا نا کہ اس کو رکھ لیں اور باپ کو اور تکلیف دیں. علماء نے لکھا یہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اب آپ کے والد کو ہم نے آزمائش میں ڈالنا ہے. تو جواب میں کہتے ہیں معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ بھئی جس کے سامان سے پیالہ نکلا اس کے بغیر ہم کسی کو رکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا انہوں نے کہ بھئی اس کو نہ رکھو ہم میں سے کسی کو رکھ لو، تو نہیں مانے تو مایوس ہو کے خلصوا نجيا، ایک کونے میں جمع ہو کے آپس میں چپکے سے بات چیت کرنے لگے. بات چیت کے دوران قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ باپ نے کیسی مضبوط قسمیں لی تھیں کہ ہر صورت میں بھائی کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے ہم یوسف کے بارے میں جو کچھ ہم یوسف کے ساتھ کر چکے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. فلن ابرح الارض، اب میں اس زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں مصر واپس باپ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. حتی یأذن لی او یحکم اللہ لی، یأذن لی ابی، باپ جب تک مجھے اجازت نہیں دے گا یا اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ کے میری روح نہیں قبض کر لیتا، میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا یا ابانا، اور جا کے بیک زبان ہو کے کہو اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو وہی کچھ کہہ سکتے ہیں جس کا علم رکھتے ہیں. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں اگر پتا ہوتا کہ یہ ہو جائے گا تو ہم بھائی کو کبھی ساتھ لے کے نہیں جاتے. واسأل القریۃ التي كنا فيها، ابا آ کے اس بستی والوں سے پوچھو جہاں ہم ہیں. وہ بیچارہ باپ کہاں آئے گا. قرآن کہتا ہے کہ یہ سب یعقوب کے پاس آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہ تمہارے نفسوں نے ایک چیز کیا کر لی ہے، گڑھ لی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو پہلے بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، جھوٹ بول رہے ہو. یوسف علیہ السلام کی باری، اور اس دفعہ بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حالانکہ وہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے، اب کی بار سچ بول رہے تھے. اس سے ہمیں دو بڑے اسباق ملتے ہیں. نمبر ایک، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. نمبر دو، مضبوط قرائن کسی کے بارے میں جھوٹے ہونے کے پتہ چل جائیں تو اس کو جھوٹا کہنا جائز ہے. کیونکہ مضبوط قرائن کیا تھے، بھائی پہلے یوسف کو غائب کر دیا، اب کس کو غائب کر دیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا تو میرا چور ہے ہی نہیں. کوئی اور الزام ہوتا تو میں مان بھی لیتا، بھیڑیے کا لگا دیتے تو شاید کچھ یقین ہے، چور تو ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو اس سے بھی بڑی بات لے کر آ گئے نا. لیکن اس دفعہ کیا کر رہے تھے وہ، سچ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی پر کرتے ہیں فیصلہ لیکن وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن ہم کس کے مکلف ہیں بھائی، قرائن کے. لیکن زنا میں تہمت لگانا جائز نہیں ہے، فحاشی کی تہمت میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، جیسے یوسف کے گم ہونے پر کیا کہا تھا،
صبر جمیل. کچھ کر نہیں سکتا, میں تمہارے خلاف کیا FIR کٹواؤں گا, تمہیں جیل میں بند کروں گا, بیٹے ہو میرے, کیا کر سکتا ہے باپ, بوڑھا باپ بیٹوں کے. فصبر جمیل, دوبارہ کیا کروں گا, صبر, ایسا صبر جس میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. اب دیکھو یہاں ایک بات, ایک غم ختم نہیں ہوا کہ دوسرا غم شروع. ہم ہوتے تو کسی بزرگ کے پاس جاتے, آج کے اوریجنل بزرگ نہیں جو بنے ہوئے ہیں بزرگ, ان کے پاس جاتے, وہ کیا کہتا, کسی نے کچھ, تمہارے گھر میں تو پہلے ایک بچہ غائب ہو, اب دوسرا غائب ہو گیا, فلاں نے تعویذ کیا ہوا ہے. تو بکواس ہے, چھوڑ دو یہ فضول لوگوں کو. پیغمبروں کی یہ سیرت نہیں ہے. غم کس کی طرف سے آتے ہیں, اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا تمہارے گھر میں. جو تعویذ گنڈے والا آ کے بولا کرے نا, کسی نے کچھ کر دیا ہے, بولے تیرے باپ میں دم نہیں ہے, کچھ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کچھ کرنے کے, اور نکل یہاں سے. اس کو بھگاؤ گے, اس کو جب تک چترول لگا کے بھگاؤ گی نا, وہ گند پھیلاتا رہے گا اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا کہ تم مان جاؤ گے, پھر میرا سر کھاؤ گے. پھر بولو کہ تکیے کے نیچے سے وہ نکلا ہے تو بالٹی کے اندر سے وہ نکلا ہے. ایسے لوگوں کے گھروں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ. ہمارے گھر سے کبھی نکلتا ہے, ہم اڑا کے پھینک دیتے ہیں. کوئی آتا ہے, کوئی آ کے رکھ کے چلا گیا, رکھ گیا, کیا ہو گیا, اس کے بعد نکلتا ہی نہیں کچھ. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, یار ان کے تو کچھ جتنے بھی تعویذ رکھ دو مفتی صاحب کے ہاں, ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہی نہیں ہے. سمجھا یہ بات. اور مجھے پتہ چل جائے کس نے رکھا ہے تو میں اس کے گھر مسور کی دال رکھ کے آ جاؤں گا. وہ ایسا بے ہوش ہو جا کے دیکھ کے, یار پتہ نہیں کیا ہے. غم کس کی طرف سے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کا دل گھٹ رہا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا, نفرت سے منہ موڑ لیا. وقال, اور پھر اتنے عرصے سے جو گھٹ رہے تھے نا, صبر کر رہے تھے نا, صبر, شکایت زبان پہ نہیں آ رہی, تو اب ایک حرف زبان کا شکایت پہ آیا, شکایت کا زبان پہ آیا. وہ کیا, وہ بھی اللہ سے شکایت نہیں, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. یوسف علیہ السلام کی یاد دوبارہ کیوں؟ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بھی بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا. مر جاتا ہے نا کوئی تو تسلی ہو جاتی ہے, اس کو بھی انہوں نے کہیں غائب کیا ہے. باپ کو کیسا غم ہے کہ بیٹا کہاں گیا, کن ہاتھوں میں پل رہا ہے, کون اس کو اٹھا کے لے گیا, کس مصیبت میں ہے, کہاں ہے, کیسے ہے. اور وہ بیٹا جس کے سے ہمیں امیدیں تھیں کہ اللہ اس کو قبول کرے گا, میرا نائب اور جانشین بنائے گا, کس حال میں ہوگا وہ. یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن, اللہ فرماتے ہیں روتے روتے آنکھوں کی بینائی غم سے چلی گئی, نابینا ہو گئے. فہو کظیم, اور غم میں جو نا کظم کہتے ہیں, جب آپ غم کے گھونٹ کو پی رہے ہو, بڑے بڑے غم کے گھونٹ ہے کہ انسان کا پھٹنے کا دل چاہ رہا ہے, مگر آپ اللہ کی خاطر اس گھونٹ کو پی رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, کیونکہ ہو نہیں سکتا نا کچھ, کیا ہوگا بھائی. تو ان کی جو بیٹیاں تھیں, بیٹے تھے, جو بھی وہاں ان کے بہویں تھیں, خاندان بہت بڑا خاندان تھا یعقوب علیہ السلام کا, وہ سب کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, کہ آپ اب تک یوسف کے غم کو نہیں بھولے, ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہلاک ہو جائے. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم تم سے شیئر نہیں کر رہا, اپنا غم تمہیں بیان نہیں کر رہا. کس کو بیان کر رہا ہوں, کس کے سامنے بتا رہا ہوں اپنا غم, اللہ سے. یہ تو غم کی بات, اور اتنے غم کی حالت میں بھی امید کی باتیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, مجھے علم ہے کہ اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر رہا, دے رہا ہے, غم دے رہا ہے, گھٹ رہا ہوں میں اندر سے, بینائی چلی گئی, اس میں بھی اس کی کوئی کیا ہے, مصلحت ہے, جو مصلحت میں نہیں جانتا, اس میں بھی کیا ہے, اس کی مصلحت ہے, وہ مصلحت میں نہیں جانتا, مگر مجھے امید ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, خیر کر رہا ہے. دیکھو یہ اللہ ہمیں واقعات کیوں بتا رہے ہیں پیغمبروں کے, اس لیے کہ غم ہم پر بھی آ سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ غم آتے ہی آپے سے باہر, بس ہائے یہ ہو گیا, ہائے یوں ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے اللہ کو. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس عورت کا بچہ بچپن میں مر گیا, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کا بچہ بچپن میں مر جائے, اور اس نے صبر کیا, صبر, تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے.
کیا ہوتا ہے آج کسی خاتون کا بچہ مر جائے چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں. ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبر پہ خوب رو رہی ہے چیخ چیخ کے, وہ نبی کو پہچانی نہیں. نبی نے فرمایا کہ صبر کرو صبر. اس نے کہا اگر آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا جو مجھے پہنچا ہے تو پتہ چلتا صبر کیسے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے, کسی نے بتایا بھئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں. وہ بعد میں آئی نبی کے پاس, کہنے لگی میں صبر کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب صدمہ پہنچا ہو, بعد میں سب کو صبر آ جاتا ہے. تو اس لیے آج جب گھروں میں میتیں ہوتی ہیں تو خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی آواز کو اونچا مت کیا کریں. چیخنا چلانا, گریبان پھاڑنا, چیخنا چلانا, ایسی عورت پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. ہمیں غموں پہ صبر کرنے کا حکم ہے, چیخنے چلانے کا, ماتم کا, گریبان چاک کرنے کا, ان چیزوں کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی. رونے کی اجازت ہے آرام سے آہستہ آواز سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی موت ہوئی, نواسے کی موت ہوئی, اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے کی موت ہوئی اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, بیٹے کی اور نواسی کی موت ہوئی کہ بھئی آنکھ سے آنسو جاری ہیں مگر زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. اس پریشانی میں بھی یعقوب علیہ السلام دل سے تو کڑ رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکال رہے, زبان سے نہیں نکال رہے. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بھئی اس میں کیا ہے خیر ہوگی. اور پھر اپنے بچوں سے کہا راشن ختم ہو رہا ہے, ایک قحط پڑا ہوا ہے, یہ ایک نئی ٹینشن تھی. قحط میں کتنی عجیب حالت ہوتی ہے کہ جب آپ ٹکڑے ٹکڑے کو ترس جائیں. تو بچوں سے کہا کہ اب نیا راشن لینے کے لیے جاؤ, اور واپس ان کو دوبارہ بھیجا. تو اب وہ جو 8 بھائی تھے وہ بادشاہ کے پاس آئے قسم پرسی کی حالت میں, ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ غم میں ہیں, اور آ کے کہنے لگے یا ایھا العزیز, یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, مسنا واہلنا الضر, ہمیں بڑا غم پہنچا ہے, بڑی تکلیف پہنچی ہے ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اب تو ہمارے پاس راشن خریدنے کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں. ایسے حالات یعقوب علیہ السلام کے گھر کے خراب ہو گئے تھے کہ قحط کی حالت میں ماہانہ راشن خریدنے کے پیسے ختم, تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں. فتصدق علینا, آپ احسان کر کے ہم پہ کچھ صدقہ کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے. خیال کر لو غم میں ہیں اور راشن خریدنے کے پورے پیسے نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو حضرت کا معمول تھا اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگنے کا کہ اللہ ببضاعۃ مزجات, بہت تھوڑا عمل لے کے تیرے پاس آیا ہوں, تھوڑا عمل لے کے. جیسے یوسف کے بھائی آئے تھے نا تھوڑی پونجی لے کے اور راشن پورا مانگ رہے ہیں, تو اے اللہ عمل تھوڑا لے کر آیا ہوں اور تجھ سے اس کا بدلہ بولو بھائی پورا مانگ رہا ہوں. تو جیسے یوسف کو یہ کہا گیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے, اس کا مطلب اے اللہ تو احسان کو پسند کرتا ہے, تو بھی ہم پر احسان کر دے, تو بھی ہم پر کیا کر دے, آدھے عمل پہ ہمیں اجر کیا دے دے, پورا دے دے. تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. جب یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ کہا نا تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف تو نہیں ہو. اب اندازہ لگاؤ کہ کیسے پہچانا انہوں نے, کیونکہ مشابہت تو آ رہی تھی لیکن وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے, اس کو تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا, وہ مصر کا بادشاہ بن کے کیسے بیٹھ سکتا ہے, وہ تو غلاموں کی طرح بازاروں میں فروخت ہوا ہوگا. لیکن یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا, اور مصر میں اتنی دور دوسرے ملک میں. تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف, تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, تو وہ جواب میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہی
یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ خصوصی کرم کیا ہے. اب یہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے اصل میں ایکچولی ہمارے اعمال ایسے تھے، ہم تھے کہ ہم نے اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچے اور تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر، اور بات یہ ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. ہم نے تمہاری مظالم پہ کیا کیا تھا؟ صبر. تو پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے مظالم پہ صبر کرنا تاکہ رشتہ داری نہ ٹوٹے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو وہ بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. پہلے تو حسد تھا نا کہ یہ آگے نہ بڑھ جائیں، آگے نہ بڑھ جائیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے. ہم چاہے نہ چاہیں آج یہ اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں. وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ، اور ہم غلطی پر تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پر حرج نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. جو ہوا اسے بھول جاؤ. یغفر اللہ لکم، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، یہ قمیص لے کر جاؤ. القوہ علی وجہ ابی، اور والد صاحب کی آنکھوں پہ اس قمیص کو ڈال دو. یأتی بصیرا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، جیسے ہی مصر سے وہ بیٹے تو خوش ہو گئے کہ ابا کو بنیامین بھی مل گیا، یوسف بھی مل گیا اور بادشاہ بنا کے مل گیا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورا خاندان اٹھا کے گاؤں سے کہاں لے آؤ؟ یہاں لے آؤ. شہری زندگی میں جہاں ہر طرح کی سہولتیں ہیں، پھر ایک شاہی خاندان ہے تو ظاہر ہے عزت ملے گی. پورا خاندان اٹھا کے یہاں لے آؤ. اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی وہ خوشخبری دینے کے لیے ایک بیٹا دوڑا ہے، بھاگا ہے وہ کہ ابا کو جا کے میں بتاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی خوشبو سنگھا دی. وہ کئی میلوں دور. تو ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، نابینا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لولا ان تفندون، آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھاپے میں الٹی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے، تم تو کہو گے کہ ابا بڑھاپے میں کیا کر رہے ہیں، یعنی تم مجھے اگر نسبت کر دو گے نا بڑھاپے کی طرف کہ ابا بوڑھے ہو کے کیا کر رہے ہیں، اگر تم یہ نہ کہو تو میں ایک بات کہوں. یعنی الفاظ کا تکلف کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں اگر تم یہ نہ مجھے کہو کہ بڑھاپے میں الٹی باتیں کر رہا ہوں تو صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو ان کی بیٹیاں، بہویں اور جتنے خاندان کے لوگ تھے جواب میں کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے، بھول جاؤ وہ اب دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، وہ دوبارہ ملنے والا نہیں. تو اس کا بھی واقعے کا بہت اہم پہلو ہیں، وہ باقی ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ باقی پہلو میں اس پہ کل بیان کروں گا. کل اس کو کوشش کروں گا یہ واقعہ پورا مکمل ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو، یوسف علیہ السلام کی فیملی بہت بڑی تھی. اور پتہ ہے کیا بات ہے، یعقوب علیہ السلام کی فیملی بہت بڑی تھی. اور امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹا گم ہو گیا تھا، اس غم میں جب نابینا ہونے لگے تھے، اس دوران بھی یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی کی تھی معذرت کے ساتھ. کیا کیا تھا؟
اور امام احمد نے لکھا ہے کہ نکاح اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ پیغمبر نے اس غم میں بھی اچھے رشتے کو بولو نا نہیں چھوڑا. حالانکہ ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ حضرت یہ سوتیلے بیٹوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایک ہی بیوی کے بچے ہوتے یہ لڑائیاں نہ ہوتی, سوتیلے تھے تو ڈال دیا نا کنویں میں. لیکن ہماری ان تقریروں کو یعقوب علیہ السلام ماننے کے لیے تیار, بولو نا, تبھی لوگ مجھے کہتے ہیں پاگل ہو گیا, سٹیا گیا ہے. پاگل نہیں ہو گئے, ہم آپ کو پیغمبروں کی سیرت بتا رہے ہیں کہ اتنی مبارک سنت ہے, اتنی مبارک عبادت ہے نکاح کرنا کہ پیغمبر یہ عبادت غم میں بھی نہیں چھوڑتے. اور آپ کی اس قسم کے فضول تانے کے سوتیلے بچے ہوں گے تو محبت نہیں ہوگی, لڑائی ہوگی, بٹ چھوڑو, سنت ہے کر لو. ایک صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بس یہ چٹکلا سنا کے بات ختم کرتا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں, سعودی عرب میں علماء کی محفل تھی, میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے. وہ نکاح نہیں کر رہے تھے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو سب ان سے کہہ رہے ہیں اب شادی کر لو. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی میں نہیں شادی کرتا یار. انہوں نے کہا میری پہلی بیوی سے بچے ہیں, میں اکیلا ہی زندگی گزاروں گا, اگر میں نے شادی کی بچہ ہو گیا تو وہ پہلی اور دوسری میں بچوں میں کیا ہوگا, جھگڑے ہوں گے. تو جواب میں کہنے لگے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, کیسے مسائل کھڑے ہوئے تھے ان کی فیملی میں. ٹھیک ہے, پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے بھائی کو کیا کر دیا, کنویں میں ڈال دیا. اب بحث بڑی گرم, میں چونکہ جونیئر تھا, بڑوں کے سامنے بولنا کیا ہے, بے ادبی کی بات ہے. جتنی مضبوط دلیل ہو چپ رہنا چاہیے, یہ ہر جگہ جو بیٹھ کے بولنا نا یہ اچھا نہیں ہے. اب جناب وہ بحث کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن ان کا پلہ حاوی. اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں, بولے ہاں بھائی ارشاد, ٹھیک ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بیچارہ اب کیا ہو گیا, شرمندہ, اب اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے, اب یہ تو دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات کرنے کے قابل رہا نہیں, ایسی دلیل آ گئی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں کسی کے پاس. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کیا جواب ہے اس کا. جب سب نے کہا تو میں نے کہا اجازت ہو تو عرض کروں. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا اگر یعقوب علیہ السلام دوسری نہ کرتے تو یا یوسف نہ ملتے. نہیں آ رہی نا بھائی, ٹھیک ہے لڑائیاں فساد جھگڑے سوکنوں کے بڑے مڈے اپنی جگہ, لیکن یوسف جیسا پیغمبر نہ ملتا اگر آپ کی تقریریں سن کے رجوع کر لیتے. تو نکاح کی سب سے بڑی فضیلت ہے اولاد. اولاد کی کثرت ہوگی تو کوئی نہ کوئی کام کا نکل آئے گا. ان کے بہت سارے تھے تو ایک یوسف ایسا نکلا کہ ریکارڈ توڑ دیا اس نے. 2 میں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 تھے, وہ تو بڑھاپے میں ملے نا ان کو, ان کے پاس تو آپشن نہیں تھا زیادہ بچوں کا. ان کو تو اللہ نے کہا کہ آپ کی قربانیاں اتنی ہیں 2 دوں گا اور 2 ہی بڑے خاندانی ہوں گے. ہم سے اللہ نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا, تو ہم تو اسباب کو اختیار کریں گے. ناراض نہ ہونا, ٹھیک ہے نا. ایسی باتیں سن کے آپ لوگ ناراض بہت ہوتے ہیں, خواتین بھی غصہ ہوتی ہیں, خواتین سے اسپیشل معذرت. کچھ ہمارا اتنی ہم آپ پر محنت کر رہے ہیں تو کچھ ہماری بھی تھوڑی بہت الٹی سیدھی سن لیا کریں. تو یعقوب علیہ السلام نے اس دوران, اور پھر یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان تھا, بہویں بیٹیاں بیٹے, یہ سارے مل کے اکیلے یعقوب علیہ السلام کو غموں میں تسلی دیتے تھے. تو اولاد کی کثرت کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں سب کے سربراہ کون ہے, اکیلے یعقوب. ورنہ کیا ہوتا, ایک آدھ بچہ ہوتا اس کو مصر بھیجتے, بولتے بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو مر جا وہیں جا کے. ٹھیک ہے نا, کیا کرے گا تو بھی اکیلا آ کے. پورے بیٹے ہیں, ان کو بولے نظر نہ لگ جائے یار, آدھے وہاں سے جاؤ آدھے. جب بیٹے اتنے تھے تو بیٹیاں بھی ہوں گی, اور بیٹیاں کہاں گھر کی زینت ہوتی ہیں. جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں وہ گھر نہیں ہے. جس باپ کے بیٹے نہیں ہیں اس کے بازو مضبوط نہیں ہیں. دونوں کے اپنے فائدے ہیں. گھر کی زینت بیٹیاں بنتی ہیں, گھر کی رونق بیٹیاں بنتی ہیں. جتنی زیادہ ہوں گی گھر میں اتنی زیادہ باپ کو محبت ملے گی, رونق ملے گی, اور بیٹے باپ کی زینت بنتے ہیں. کاروبار میں, بزنس میں, لڑائیوں میں, خاندان میں, ہر جگہ باپ کا کیا بنتے ہیں, بازو بنتے ہیں, اس کا جانشین بنتے ہیں. تو اس لیے بھائی اولاد بہت بڑی نعمت ہے. باقی اولاد میں غم بھی اللہ نے رکھے جیسے پیغمبروں کو ملے, لیکن ان غموں میں اللہ نے کیا رکھی ہے, غیر. ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے ہاں گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. ہم لوگ کے اللہ کا شکر ہے بہویں ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے نواسے, ہمارے یہاں کہاں سے خیریت. کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کے سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے, کبھی کسی کو ہاسپٹل کے, کسی کو حکیم کے پاس لے کے جا رہے ہیں, کبھی کسی کا جھگڑا چل رہا ہے میاں بیوی کا, اسی میں نمٹاتے رہتے ہیں. خیریت تم جیسے کم بختوں کے یہاں ہوگی جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ایک ہی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے گھر میں,
تو کیا جھگڑا، کیا کسی کا سر پھوٹا، کیا کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کیا کسی کے پیٹ میں درد. ہمارے دیکھو نا ڈاکٹر عبدالرزاق کتنے بیچارے پریشان ہیں. چھوڑو یہ پھر زیادہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. تو خیریت کس کے یہاں ہوتی ہے؟ کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے، جن کم بختوں کے یہاں افراد ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھی اپنا ہے، اسی سے اللہ نوازتے ہیں. اولاد کا غم، پریشانیاں، بنتا ہے انسان اس سے. خیر اللہ ہم کو پیغمبر، اللہ سے دعا یہی مانگا کرو اللہ اولاد کی خوشیاں دے، غم نہ دے. یہ تو اللہ کی طرف سے کبھی مقدر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مانگنا کیا چاہیے؟ خوشیاں دے اللہ، غم نہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی واقعہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. سبحانک اللہم.